بھی بھیجیں گے انشاءاللہ، آمین۔ پیس پڑا گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منظور حسین نقوی ابن سید ہدایت علی مرحوم اور مرحومہ اقبال فاطمہ بنت سید حسین احمد مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات پڑھیں پر محمد مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ اور مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اذان ہو رہی ہے؟
خواجہ نصیرالدین طوسی بہت بڑے عالم گزرے ہیں علم کلام کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تلخیص المحصل. تلخیص المحصل. اس کتاب میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی امامت کے سلسلے سے گفتگو ہوگی 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا. بغیر تمہید کے میں نے اپنی بات شروع کر دی ہے اور آپ بھی جڑ جائیے گا شروع سے. 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا. امام کون ہوگا، امام کون بنائے گا، امام کیسا ہوگا، امام کیوں ہوگا اور امام کب ہوگا. ان 5 ارکان پر امامت کی گفتگو کی بنا. 2 شروع کے ارکان ہم لے لیتے ہیں اور بات کو یہیں سے انشاءاللہ آگے مسلسل کر دیں گے. امام کون ہوگا یعنی امامت کی تعریف. اپنے بچوں اور نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کروں، امامت کی تعریف کے سلسلے میں علامہ ہلی نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی. نبی کی نیابت کرتے ہوئے دنیاوی اور دینی امور میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کرنے کو امامت کہتے ہیں. تعریف میں کیا فرمایا ہے علامہ ہلی نے؟ دنیاوی امور میں بھی امام رہبر ہوتا ہے، دینی امور میں بھی امام رہبر ہوتا ہے. دنیا کی تو حد ہے، دین کی کوئی حد نہیں ہے. قبر کے ادھر دنیا ہے لیکن دین قبر کے ادھر بھی ہے، قبر کے ادھر بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو. محسوس فرما رہے ہیں؟ جس کی فرش پہ بھی چلتی ہو، جس کی عرش پر بھی چلتی ہو، جس کی زمین پر بھی چلتی ہو، جس کی آسمان پر بھی چلتی ہو، جس کی سیاروں پر بھی چلتی ہو، جس کی ستاروں پر بھی چلتی ہو، جس کی محشر و کوثر پر بھی چلتی ہو، جس کی لوح و قلم پر بھی چلتی ہو، جس کی کرسی پر بھی چلتی ہو. اب سوچنے کی بات ہے اپنے نظریے کے منظر کدے میں کسی ایسی شخصیت کی تصویر بنائیے کہ جس کی فرش پر بھی چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہی شخصیت تصور کدے میں ابھرے گا کہ جس کو رسول چھوڑ کر زمین پر گئے تھے لیکن جب معراج کی بلندی پر پہنچے آواز پردے کے اندر سے آ رہی. محسوس فرما رہے ہیں؟ نبی جب آئے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے پلٹ کے جواب میں فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی. میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ روایت میں سنا رہا ہوں، جیسی لکھی ہے ویسی ہی سنا رہا ہوں. موبائل میرے پاس ہے، کم سے کم اس روایت کے 50 حوالے اس وقت میرے پاس موجود ہیں، تو بغیر کسی اشتباہ کے سنیے گا. مگر سن کر اگر دل میں ولایت اہل بیت کی خنکی کا احساس بیدار ہو تو پھر پوری طاقت سے منظر بدل دیجئے گا. لگنا نہیں چاہیے کہ تھکن محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے جیسے فرش سے عرش تک کا سفر چشم زدن میں آپ نے مکمل کر لیا ہے. آخری فر تک توجہ. کیا پوچھا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ نبی نے پلٹ کے جواب میں فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی. میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ اللہ نے جواب دیا ہاں علی بھی یہی ہے. میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا بول تو میں ہی رہا ہوں. کہ پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا، ولایت علی کی خنکی کا احساس جاگے تو بتائیے گا. جیسے ہی نبی نے سوال کیا پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے میرے رسول پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے. تو میں نے سوچا
محبت تیرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ اتنی دیر سے شاعری سماعت فرما رہے تھے نا، شاعروں کی ایک زبان ہوتی ہے، زبان کا شعر سنیے، خطابت میں زبان کا لہجہ سنیے، اگر زبان میں چاشنی کا احساس جاگے تو بتائیے گا۔ بھائی اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ، جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کہاں بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آپ لوگ تشریف لے آئیے، مل کے بیٹھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے مل کے بیٹھ جائیں، آگے والے ٹھیک ہے، پیچھے والے مل کے بیٹھ جائیں، آ جائیے آ جائیے، تھوڑا جڑ کے بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا۔ اب آئیے، امام کون ہوگا، امامت کی تعریف بیان۔ اب ہم ایک نیا باب کھول رہے ہیں، امام کس خاندان میں ہوگا، امامت کا تعلق کس خاندان سے ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات مجیدہ گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی وصایت، خلافت، وزارت، امامت کے لیے کسی کو بھی چنا ہے تو وہ رسول کے خاندان ہی سے چنا ہے۔ توجہ، میں دو چار آپ کو آیتیں مسلسل سنا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ پوری طریقے سے منظرنامے تک پہنچ جائیے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا اور ابراہیم کی آل کو چنا، عمران کی آل کو چنا۔ یہاں بھی ذریت کا تذکرہ ہے، توجہ دیجیے گا عزیزو۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ حدید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی ذریت ہی میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی ذریت کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ عنکبوت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم ہی کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی ذریت کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انعام میں، تفصیلی بیان ہے پروردگار کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے انبیاء کے نام لیے ہیں، موسیٰ کا نام، عیسیٰ کا نام، داؤد کا نام، ہارون کا نام، سلیمان کا نام، الیسع کا نام، زکریا کا نام، یونس کا نام، لوط کا نام، الیاس کا نام۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاسْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے جب وصایت کے لیے یا خلافت کے لیے یا وزارت کے لیے چنا تو ان نبیوں کے بھائیوں کو چنا یا ان نبیوں کی اولاد کو چنا۔ اس کا مطلب قرآن گواہ ہے کہ ہمیشہ نبی کے بعد خلیفہ یا نبی کا بیٹا ہوگا یا نبی کا بھائی ہوگا
یا نبی کا بیٹا ہوگا یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کا بیٹا خلیفہ ہوگا یا نبی کا بھائی خلیفہ ہوگا. یہ تھی قرآن مجید کی آیتیں. اب آ جائیے تاریخ کی طرف. اللہ نے آدم کا وسیع آدم کے بیٹے شیش کو بنایا, شیش کا وسیع شیش کے بیٹے انوش کو بنایا, انوش کا وسیع انوش کے بیٹے قینان کو بنایا, قینان کا وسیع قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا, مہلائل کا وسیع مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا, یوارد کا وسیع یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا. اور جب موسیٰ کا وسیع بنانے کی باری آئی تو اللہ نے موسیٰ کا وسیع موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا. نہیں توجہ فرمائی. قرآن کی آیات گواہ ہیں, تاریخ کے واقعات گواہ ہیں کہ اللہ نے رسول کا وسیع یا رسول کے بیٹوں کو بنایا یا رسول کے بھائی کو بنایا یا رسول کے بیٹوں کو بنایا یا رسول کے بھائی کو بنایا. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری رسول کے بیٹے کہاں ہیں, آخری رسول کا بھائی کہاں ہے, تو پلٹ کے اس سے کہیے گا میدان مباہلہ میں پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا, آگے آگے بیٹے چل رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل سلامت علیکم. اب ذمہ داری ہوگی اسی سلسلے امامت کی. دین پہنچانا رسالت و نبوت کا کام ہے, دین بچانا امامت کا کام ہے. اب یہ دین کسی بھی حد تک جا کر امام بچائے, یہ امام کا اپنا ارادہ ہے, امام کی اپنی مشیت ہے, چونکہ امام کی مشیت ہی اللہ کی مشیت ہے. اب آئیے میں ایک نیا رخ دے رہا ہوں اس گفتگو کو. بعد رسول امامت کی ذمہ داری تھی دین کو بچانا, دین کو محفوظ رکھنا, چاہے مولائے کائنات کی شکل میں ہو یا امام حسن کی شکل میں ہو یا امام حسین کی شکل میں ہو یا امام سجاد کی شکل میں ہو. سب نے دین پہنچایا بھی ہے, دین کو بچایا بھی ہے. توجہ دیجیے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی تاریخ سناتا ہوں. 2 سال پہلے میں نے الہ آباد میں امام سجاد کے خطبے کے کچھ حصے پڑھے تھے اور اس میں نے ایک تاریخ سنائی تھی. آج میں اسی خطبے کے کچھ جملے پڑھنے جا رہا ہوں ایک نئی تعبیلات کے ساتھ. جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. چھوٹی سی ایک تاریخ سن لیجئے پہلے, یہ تاریخ انشاءاللہ بعد میں کام آئے گی. کس مقام پہ جا کے حفاظت دین فرمائی ہے امامت نے. شام سن 14 ہجری میں فتح ہوا ہے. بہت توجہ دیجیے گا یہاں سے. کتنی ہجری میں؟ 14 ہجری. گورنر ہوا ہے یزید. کون یزید؟ ابو سفیان کا بیٹا, معاویہ کا بھائی. 4 سال رہا ہے گورنر. طاعون کی وبا کا شکار ہوا, مر گیا. اس کے بعد معاویہ گورنر ہوا. سن 60 ہجری تک یہ گورنر رہا. اس کا مطلب شام جب سے فتح ہوا ہے تب سے یہاں بنی امیہ کی حکومت ہے. کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ کی. وہ افراد کہ جو اہل بیت کے کھلے ہوئے دشمن ہیں, اہل بیت کے خلاف سازشیں کرنا جن کا کام ہے. سازشوں کا عالم یہ تھا کہ شام کے لوگوں نے جب سنا کہ علی کو مسجد میں تلوار لگی تو پوچھا کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے. یہ شام میں سازش کا عالم تھا. کہ نماز پڑھنے گئے تھے. کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ شام میں بنی امیہ کی سازش کا عالم تھا. پوری توجہ رکھیے گا عزیز. چھوٹے چھوٹے بچے دیوار پہ تصویر بناتے تھے, تصویر بنا کے علی لکھتے تھے, اس کو مارتے تھے.
کہ اگر ہمارے سامنے علی آ گیا تو ہم ایسے ہی ماریں گے۔ یہ شام میں اہل بیت کی دشمنی کا عالم تھا۔ امام حسین نے جب پوچھا ہے کہ مجھے کس خطا کی سبب مار رہے ہو، تو کیا جواب ملا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں تجھے میں مار رہے ہیں۔ یہ علی سے اور اہل بیت سے دشمنی کا شام میں عالم تھا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، کربلا تک امامت دین کو بچا کے لائی۔ امام حسین کا سر قلم ہوا، دین محفوظ ہو گیا۔ اب کربلا کے بعد دین کو بنام حسین چلنا ہے۔ جہاں جہاں تک حسین جائے گا وہی وہی تک دین جائے گا۔ توجہ، حسین کا کام تھا دین کو بچانا، سجاد کا کام تھا حسین کو بچانا۔ اب امام سجاد کا کام تھا کہ حسین کو ہر جگہ پہنچائیں تاکہ دین ہر جگہ پہنچے۔ بنی امیہ کی شام میں سازشوں کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی۔ کتنے سال کی تاریخ ہے؟ 46 سال، 46 ایئرز۔ یہ 46 سال ذہن میں رکھیں گے نا تو 46 طبق روشن ہو جائیں گے جب میں انشاءاللہ نتیجے تک پہنچوں گا۔ 46 سال ذہن میں رکھیے، 46 سالہ سازشیں ہیں شام میں۔ اہل بیت کی دشمنی کا کیا عالم ہے یہ میں نے بتا دیا۔ امام سجاد کو مقابلے پہ جانا ہے یزید کے۔ یہ یزید کون ہے؟ یزید تاریخ میں اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ لکھوانا چاہتا ہے۔ اس نے الگ الگ ممالک کے سفیر اکٹھا کیے ہیں، رپورٹرز، راوی، پترکار۔ یہ جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں یہ محلے پڑوس کے بلائے گئے لوگ نہیں ہیں کہ آئیے بیٹھ کے ہم کرسی بچھا رہے ہیں۔ یہ الگ الگ ممالک کے سفیر ہیں، ایمبیسڈر ہیں، راوی ہیں، رپورٹرز ہیں، پترکار ہیں، جو لکھنے کے لیے آئے ہیں کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا، معاذ اللہ۔ شام کے دربار میں اعلان ہوتا ہے کہ سب لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کس لیے؟ یزید کی جیت کا اعلان ہونا ہے، حسین کی شکست کا پیغام دیا جانا ہے۔ امام سجاد کو ایک طرف لا کے کھڑا کر دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ کس لیے؟ تاکہ اپنی آنکھوں سے یزید کی جیت کا اعلان سنیں، حسین کی شکست کا منظر دیکھیں۔ یزید نے اپنے درباری خطیب سے کہا کہ جاؤ منبر پر اور جا کے ہماری تعریف کرو اور بنی ہاشم کی برائی شروع کرو۔ خطیب منبر پر گیا، اس نے تعریف شروع کی۔ جیسے ہی وہ بنی ہاشم کی برائی تک پہنچا اور اس مقام پہ آیا، توجہ دیجیے گا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا۔ راوی، رپورٹرز، پترکار سب کے قلم اٹھے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا۔ میں آگے کا منظر دکھانے جا رہا ہوں۔ منظر کے ذریعے اگر امام سجاد کی شجاعت اور بہادری کو سلام کرنے کا دل چاہے تو نہ زبانیں رکنی چاہیے، نہ آوازیں رکنی چاہیے، نہ بلند ہونے والے ہاتھ رکنے چاہیے۔ جیسے ہی خطیب نے بولنا شروع کیا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا، راوی، رپورٹرز، پترکار سب کے قلم اٹھے ہی تھے لکھنے کے لیے کہ اچانک سب نے دیکھا مسجد کا منظر بدلا۔ جو ابھی تک بیمار لگ رہا تھا چیخ کے بولا، او جھوٹے چپ ہو جا، منبر سے اتر جا، او جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ ساری مسجد کے مجمع نے دیکھا کہ وہ چپ بھی ہوا، منبر سے اتر بھی گیا۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، امام سجاد نے اپنے بابا حسین کی سنت کو دہرا دیا۔ امام سجاد کے بابا حسین نے بھی کبھی کسی منبر پر بیٹھنے والے سے یہی کہا تھا، اتر میرے باپ کے منبر سے۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اتر میرے باپ کے منبر سے۔ جملہ ادھورا ہے،
معلوم ہے جملہ مکمل کیا ہے؟ میرے باپ کے ممبر سے اتر اور تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. میرے باپ کے ممبر سے اتر اور تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. پھر سن لیجئے، تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو، تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. یعنی امام حسین نے ممبر پر بیٹھنے والے کو دو ذمہ داریاں دی. جا کے پہلے اپنا باپ ڈھونڈ، پھر باپ کا ممبر ڈھونڈ. چپ ہوا، ممبر سے اترا. امام سجاد نے یزید کا رخ کیا، فرمایا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجازت دے دی ہوگی اس نے. اپنی موت خود کون بلاتا ہے بھائی؟ اس نے منع کر دیا. امام سجاد نے پھر فرمایا اگر تو اجازت دے گا تو میں ایسی بات کروں گا جس میں سننے والوں کو ثواب ہوگا. دربار کا منظر بدل گیا کہ تو ثواب کی باتیں کر رہا ہے، رسول اور خدا کی باتیں کر رہا ہے. اسے بتایا گیا ہے کہ یہ تو باغی ہے. درباریوں نے یزید سے کہا، جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جامع مسجد میں دمشقی امام سجاد کا خطبہ ہے، دربار میں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے اور مسجد میں امام سجاد نے خطبہ دیا ہے. مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بولنے لگے یزید جانے دے، تیرا کیا بگڑے گا، بیمار ہی تو ہے. یزید نے کہا کہ بیمار ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے. بیمار ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے. لوگوں نے کہا جانے دے، دربار تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، مسجد میں جتنے آدمی ہیں سب تیرے ہیں، تیرا کچھ بگڑے گا تھوڑی. کیسے میں جانے نہیں دوں گا، کیوں گھبرایا ہوا ہے تو؟ کہ اگر یہ پہنچ گیا ممبر تک، توجہ، پہنچ گیا ممبر تک، جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، اپنے گھر میں بلا کر کسی کو اپنے جال میں پھنسانا اور ہے، دشمن کی ماند میں گھس کر اس کو اسی کے جال میں پھنسانا، یہ امام سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا. اب اگر یزید کا پھینکا ہوا جال سمجھ میں آئے اور پھر خود یزید کا پھنسنا سمجھ میں آئے تو پوری طاقت سے میری خطابت کو نہیں، امام سجاد کی ذہانت کو سلام پیش کرنا ہے. توجہ دیجئے گا عزیزو. یزید نے کہا میں اسے ممبر تک جانے نہیں دوں گا. کیوں جانے نہیں دے گا؟ کہ اگر یہ ممبر تک پہنچ گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے. اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے. جال سمجھ میں آئے تو بتائیے گا، جال میں پھنسنا سمجھ میں آئے تو بتائیے گا. اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے. یزید یہ ہے کون جو تیرے ہی سامنے تجھے ذلیل کر دے گا؟ یزید نے پلٹ کے جواب دیا، اسے جانتے نہیں ہو، اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے، اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے، اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. درباری کھڑے ہو گئے. کون محمد؟ وہی محمد جس پر وحی نازل ہوتی تھی، وہی محمد جس پہ قرآن اترا، وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کہا وہی محمد. ایک مرتبہ درباریوں نے کھڑے ہو کے کہا یزید اب تو اسے ممبر تک جانے دے، ہم نے محمد کو دیکھا نہیں، وہ چلتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا، بیٹھتا کیسے تھا. امام سجاد چلے، سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں امام سجاد کے پیروں کی طرف. ایسے ہی چلتے ہوں گے رسول، ایسے ہی قدم بڑھاتے ہوں گے رسول. یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے سجاد اسیر ہوں، لگ یہ رہا تھا کہ سارے مسجد کے لوگوں کی نگاہیں سجاد کے پاؤں میں اسیر ہوں. امام سجاد پہنچے. کہاں سے شروع کرے امام سجاد؟ اپنا مجمع، اپنے لوگ.
اپنے مجمع اور اپنے لوگوں میں بھی جب کوئی مائک پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سوچ کے آتا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. 2-4 منٹ ہی کی بات ہوتی ہے، 2-4 منٹ گئے کہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. امام سجاد کہاں سے شروع کریں؟ یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، یہیں سے قتل کا فتویٰ گیا ہے. یہ بتائیں کہ میں علی کا پوتا ہوں، کتنے بڑے دشمن ہیں یہ میں بتا چکا ہوں. امام سجاد نے عجب انداز سے شروع کیا. اب منظر سمجھ میں آئے اگر مسجد کا، جامع مسجد دمشق کا، تو سلام کیجئے گا امام سجاد کی عظمتوں کو. توجہ دیجئے گا عزیزو. امام سجاد نے عجب انداز سے شروع کیا. آتینا ستتن وفضلنا بسبعن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی ہے. توجہ، اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، شجاعت دی، فصاحت دی، سخاوت دی، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا. راوی، رپورٹر، پترکار ایک دوسرے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں یہ صحیح بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے. دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولتا کہ بے وقوف، اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑی دیتا. اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑی دیتا. یہ بول رہا ہے، یزید چپ ہو کے سن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے. امام سجاد نے دیکھا کہ مجمع محو سماعت ہے، پورے اعتبار کے ساتھ سن رہا ہے. امام سجاد نے اب یہاں سے حملہ شروع کیا. توجہ، اب خطبے کا جو اگلا حصہ ہے اسے میں خطبہ نہیں کہتا ہوں، حملہ کہتا ہوں. امام سجاد کس کے پوتے ہیں؟ بولیے، کوئی سنسکرت کا سوال تھوڑی ہے. کس کے پوتے ہیں؟ مولا علی کے پوتے ہیں. مولا علی کی بہت ساری صفات ظاہر ہوئی. ان صفات میں سب سے عظیم صفت شجاعت ہے جو ظاہر ہوئی. صفت شجاعت میں سب سے عظیم حصہ حملے کا ہوتا ہے. مولا علی کے حملے کا کمال معلوم ہے کیا ہے؟ کیا کمال ہے مولا علی کے حملے کا؟ کچھ دیر تک دیکھنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے. کچھ دیر کے بعد جب ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، تب پتا چلتا تھا سرک چکا ہے. اس سے پہلے نہیں پتا چلتا تھا. حملہ معلوم ہے مولا کائنات کا. 39 دن تک خیبر کا معرکہ ہوتا رہا، بس معرکہ ہی ہوتا رہا. نبی نے فرما دیا 40ویں دن کے علم کل میں مرد کو دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھ دیا قبلہ رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ علم میں مرد کو دوں گا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا 40ویں دن جانے والے کی تعریف کر رہے ہوں گے یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھول رہے ہوں گے. 39 دن تک خیبر میں جنگ ہوئی نہیں. ہوتا یہ تھا کہ سردار نکلتا تھا علم لے کر، در خیبر کے قریب پہنچتا تھا، دروازے کے اوپر درہ بنا ہوا تھا، درے میں مرہب بیٹھا رہتا تھا، درے سے مرہب جھانک کے دیکھتا تھا. وہ جیسے ہی آتا تھا مرہب پہ نظر پڑتی تھی، یوں ٹرن لے کے ایسے ہی واپس سیدھے رسول کے پاس. کچھ ہوا میدان میں؟ کہا نہیں. پھر سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا. آخر میں طے یہ قرار پاتا تھا کہ نہ لشکر بھاگا نہ سردار بھاگا، گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا تھا. محسوس فرما رہے ہیں؟ 40ویں دن علی چلے، در خیبر کے قریب پہنچے، درے سے مرہم نے جھانک کے دیکھا. جیسے ہی درے سے مرہم نے جھانک کے دیکھا، علی نے علم کو سامنے والی چوٹی پہ گاڑ دیا، جسے کہتے ہیں پتھر پہ علم گاڑ دیا.
مرحب سمجھ گیا 39 دن تک آنے والے اور تھے، 40ویں دن آنے والا اور ہے۔ مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا، نجومی نے آسمان کو دیکھا، نجومی نے مرحب کو بتایا ہوا تھا کہ کسی بھی میدان میں تجھے شکست نہیں ہوگی، چونکہ آسمان پہ ایک سیارہ ہے، اس کے چاروں طرف ایک ستارہ چکر لگا رہا ہے، اس ستارے کا ایک چکر 250 سال میں پورا ہوتا ہے، 2500 سال میں پورا ہوتا ہے، 2500 سال میں پورا ہوتا ہے۔ جب تک وہ چکر پورا نہیں ہوگا یہودیت کہیں بھی نہیں ہارے گی، اور مرحب یہودیت کا نشان تھا، تو مرحب کو کسی میدان میں ہارنا ہی نہیں تھا۔ نہیں توجہ فرمائی، علی نے جیسے علم کو پتھر میں گاڑا، نجومی نے آسمان کو دیکھا، مرحب کو دیکھ کے بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ستارے کا چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے، جب چکر پورا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ اس کو کچھ علم فلکیات ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ آسمان کا وہ سیارہ ستارے کے چاروں طرف چکر پورا کر چکا ہے، اس لیے اس کو پتا ہے کہ دنیا کے سارے پتھر موم بنے ہوئے ہیں، اس نے آسمان کے ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے، ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے۔ علی کے کان تک یہ آواز پہنچی، علی نے علم کو نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا۔ نجومی کبھی علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی ستارے کو۔ نجومی نے دیکھا علی علم کو نکالتے ہیں، ستارہ اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے، علی علم کو گاڑتے ہیں، ستارے کا چکر پورا ہو جاتا ہے۔ نجومی نے گھبرا کے مرحب سے کہا اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارے اس کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ مولا کائنات کی عظیم صفت جو ظاہر ہوئی صفت شجاعت ہے، جس میں اہم حصہ حملے کا ہوتا ہے۔ حملے میں دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے مارا ہے، کہاں سے کاٹا ہے۔ امام سجاد علی ہی کے پوتے ہیں، جب مارا ہے نا امام سجاد نے اور حملہ بولا ہے، تھوڑی دیر تک یزید کو بھی نہیں پتا چلا کہاں سے مارا ہے۔ ساری ابھی تک کی گفتگو ایک طرف، یہ گفتگو جو آ رہی ہے یہ ایک طرف۔ آپ کو اگر پتا چل جائے کہ یزید کو امام سجاد نے کہاں سے مارا ہے تو پوری طاقت سے امام سجاد کی عظمت کو، شجاعت کو سلام پیش کرنا ہے۔ توجہ، امام سجاد نے فرمایا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اور اللہ نے ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی ہے۔ مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے ہے۔ لوگ چونکے، یہ تو باغی تھا اور یہ بتا رہا ہے کہ نبی اسی میں سے ہے۔ کہ سنو اور چونکو، وَمِنَّ جعفر الطیار، جعفر طیار بھی ہم میں سے ہے۔ مجمع پھر چونکا، امام سجاد نے پھر حملہ بولا، سنو اور چونکو، وَمِنَّ اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے۔ مجمع چونکا، امام سجاد نے بولا اور چونکو، وَمِنَّا اسد رسول اللہ، حمزہ سید الشہداء، شہیدوں کا سردار حمزہ جو رسول کا شیر تھا وہ بھی ہم میں سے ہے۔ توجہ نہیں توجہ فرمائی۔ امام سجاد کا حملہ سمجھ میں آ جائے تو امام سجاد کی شجاعت کو پوری طاقت سے یہاں سے لے کے اور آخری بیٹے فر تک سلام پیش کرنا ہے۔ کیا فرمایا امام سجاد نے؟ حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہے۔ لوگ چونکے، راوی، رپورٹرز، پترکار، بیٹھا ہوا مجمع، حمزہ نام تو سنا ہے، کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ کہاں یہ وہی حمزہ جو رسول کے چچا تھے؟ کہ یہ وہی حمزہ تو نہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ کہاں یہ وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا؟ کہ کس نے کلیجہ چبایا؟ ہندا نے کلیجہ چبایا۔ ہندا کون؟ کہ جو تخت پہ یزید بیٹھا ہے اسی کی دادی۔ ہاتھوں کے پتھر چھوٹ گئے،
لائی ہوئی آگ گر گئی. کہ اس کے دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا اور یہ اب دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے. پتھر چھوٹ گئے. کہ کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سجاد نے یہاں سے اپنے دادا کے فضائل کی چھڑی لگا دی. اپنے مجمع میں علی کے فضائل سنانا الگ بات ہے، لیکن دشمن کے مجمع میں، اور صرف دشمن ہی نہیں، جان کے دشمن، اس مجمع میں دادا کے فضائل سنانا، اور صرف سنانا ہی نہیں، سنا کے منوا بھی لینا، یہ امام سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا. کہ سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے. 2 تلواروں سے جنگ کی نا مولا کائنات نے جنگ احد میں، ایک ٹوٹ گئی، ایک آسمان سے نازل ہوئی. کہ کھل کے بتائیے آپ ہے کون؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا. کہ اور کھل کے بتائیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے پار گیا. کہ اور کھل کے بتائیے. یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا علی کے فضائل کی چھڑی لگا دی. کہ سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا الیا ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لوا ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھ عین اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا سینہ صدر اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی، جس نے نوح کی کشتی بچائی، جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، جس نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا. توجہ دیجئے گا عزیزو، مجمع نے پوچھا اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا، آ کے چلا بھی گیا، ہمیں خبر بھی نہ ہوئی. کھل کے بتائیے وہ کون تھا، آپ کون ہیں؟ امام سجاد نے پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. توجہ، میں اس کا بیٹا ہوں، آخری پر تک توجہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. مجمع بولنے لگا اتنا عظیم شخص کون تھا جو دنیا میں آیا، آ کے چلا بھی گیا. کھل کے بتائیے. امام سجاد نے فرمایا بے قرار کیوں ہو، مضطرب کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ ابھی بتاؤں گا. وہ کون تھا، میں کون ہوں؟ پہلے یزید سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادا تھا کہ میرا دادا؟ کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا، اس کا دادا تھا کہ میرا دادا؟ یزید بتا. امام سجاد فرما رہے ہیں یزید بتا. اردو ادب سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو بتائیے گا. امام سجاد فرما رہے ہیں یزید بتا، یزید بتا. یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کوئی اسیر بادشاہ سے بات کر رہا ہو، لگ یہ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہے. یزید بتا. کافی بتا دیجئے. کہ سنو، جو بستر رسول پہ سویا، جو شب معراج پردے کے پار گیا، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، سمہن، سخیون، بہلولن، زکیون، ابتہیون، مدنیون، قرشیون، ہاشمیون، احدیون، بدریون، خیبریون. یہ کوئی اور نہیں میرا دادا علی ابن ابی طالب تھا. مجمع پہ سکتہ طاری ہوا، بدن میں راشا، آنکھوں میں آنسو، بلبلانے لگے لوگ. اتنا عظیم شخص تھا کچھ اور، ہمیں بتایا کچھ اور گیا.
امام سجاد نے پھر حملہ بولا، انا ابن فاطمہ الزہرا، اور سنو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد نے یہ جملہ اپنے چچا امام حسن سے لیا تھا۔ امام حسن بھی اسی شام میں کچھ سالوں پہلے تشریف لائے تھے دربار میں، جب دربار میں یزید کا باپ بیٹھا تھا۔ کون بیٹھا تھا؟ ہاں، اس کا تعارف اصل یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو یزید جیسی لعنت کو مسلمانوں کے گلے ڈال کے چلا گیا وہ یزید کا بھی باپ رہا ہوگا کوئی۔ امام حسن چلنے لگے، پوچھ لیا اس نے کہ کچھ دوں گا تو رکھ لو گے؟ امام حسن نے مسکرا کے فرمایا تیرے پاس تیرا ہے ہی کیا؟ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کے امام کو دے گا، تجھ سے کیا مطلب ہے؟ خزانہ خالی ہونے لگا، مال اکٹھا ہونے لگا، چٹان بننے لگی۔ امام حسن کبھی اس خزانے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یزید کے باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید حسن حیران ہے، حیرت میں ہے اتنی دولت دیکھ کر۔ اس نے کہا حسن حیرت میں نہ پڑو، میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اب سارے بزرگ افراد ہیں، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں جو اپنی دولت کو ماں کی طرف نسبت دے دے اس کے بارے میں ممبر سے بھی کچھ کہنے کے لائق بچے ہی نہیں۔ میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسن چلنے لگے، اسی کے کسی درباری نے پڑھ کر حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ حسن نے سارا خزانہ اس غلام کو دے دیا۔ اب یزید کے باپ نے کہا حسن یہ کیا کر دیا؟ ساری دولت غلام کو دے دی۔ حسن نے مسکرا کے فرمایا اب بتا کیا بول رہا تھا؟ تیری دولت ختم نہیں ہوگی، تو ہندا کا بیٹا ہے، تو میری سخاوت ختم نہیں ہوگی، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ میری سخاوت ختم نہیں ہوگی، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ درباری رو رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، رونے کی آواز اتنی بلند ہے کہ کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ یزید نے اپنے مشاورین سے پوچھا کیا کیا جائے؟ اگر یہ کچھ دیر اور بولتا رہا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا، تاج کو تاراج کر دے گا، دربار کو کھنڈر بنا دے گا۔ مشاورین نے کہا اذان کہلواؤ، اللہ دوست بھی ایسے کسی کو نہ دے۔ یزیدیت کے تختے میں خدا آخری کیل ٹھوک دی، اذان کہلواؤ۔ بہت سارے جملے تاریخ خطابت، تاریخ سماعت، تاریخ ذاکری اور تاریخ فرش اعظم میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہزاروں بار کے سنے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا، تب بھی ایسا لگتا ہے جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ یہ جملہ جو آ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کا ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ کا سنا ہوا ہوگا، لیکن جملہ اتنا عظیم ہے کہ لگے گا جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ جملہ جملہ نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ معجزہ بھی کیا ہے؟ امام سجاد کی زبان سے امام حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ جملہ میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کر امام سجاد کا ساتھ دیتا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں۔ توجہ، مؤذن نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ امام سجاد نے فرمایا میرا بدن، میری جان، میرا مال، میرا گوشت، میرا پوست، میرا لہو، میری ہڈیاں، سب کچھ اللہ کے نام پہ فدا۔ امام سجاد بتا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، مجمع رو رہا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد نے فرمایا الحق اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد کی زبان امام حسین کی جیت کا اعلان سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ، جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے مؤذن سے کہا تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، رک جا۔ یزید کی طرف پلٹ کے بولنا شروع کیا، یزید صبح سے تو نے مسجد میں کھڑا کیا ہوا ہے، بتا
رہا ہے جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون، لفظ فیصلہ کیے دیتا ہوں، جیتا کون ہارا کون۔ اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام تو جیتا، حسین کے نانا کا نام تو میرا بابا حسین جیتا۔ اب آئیے جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا تھا، یہیں بیٹھے ہیں نا، کہیں دل دماغ ذہن چھوڑ کے اگر واقعا نہیں آئے ہیں تو ابھی ابھی فرش اعضا عرش اعضا بننے والا ہے۔ یہاں کا منظر محشر میں بدل جائے گا اگر میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ پورا خطبہ پڑھیے امام سجاد کا۔ امام سجاد نے دشمنوں کے مجمع میں، شامیوں کے مجمع میں، یہ وہی مجمع ہے جس میں سازشیں کی جا رہی تھی اہل بیت کے خلاف، اسی مجمع میں اپنے دادا علی کو منوایا، اپنے بابا حسین کو منوایا، اپنے نانا رسول کو منوایا، قرآن کی حفاظت فرمائی، دین کی حفاظت فرمائی ایک ہی خطبے میں۔ توجہ، جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں چلیے، خطبہ پڑھیے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، کتابی حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں، تجربہ اور مشاہدہ پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ خطبہ کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی ذاکر 35 سے 36 منٹ میں یہ خطبہ دے گا۔ توجہ، کتنی دیر میں؟ یہ خطبہ جو امام سجاد کا ہے 35 سے 36 منٹ کا خطبہ ہے۔ جب کوئی بھی خطیب پڑھے گا، کوئی بھی ذاکر پڑھے گا، 35 سے 36 منٹ میں یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ 10 منٹ گریہ آہوزاری اور بکا کا نکال لیجئے، کتنے منٹ ہو گئے؟ 36 اور 10، 36 اور 10، 36 اور 10، 46 منٹ کا خطبہ۔ کوئی حوالہ نہیں ہے، صرف تجربہ پیش کر رہا اور مشاہدہ۔ 14 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت آئی ہے شام میں، سن 60 ہجری تک 46 سال ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے خلاف سازشیں کی گئیں، قرآن کے خلاف سازشیں کی گئیں، علی کے خلاف سازشیں کی گئیں، حسن کے خلاف سازشیں کی گئیں، حسین کے خلاف سازشیں کی گئیں۔ کتنے سال تک؟ 46 سال تک۔ امام سجاد کا خطبہ 46 منٹ کا نہیں، دل کیا سلام کرنے کا، جو بنی امیہ کی 46 سال کی سازشوں کو 46 منٹ میں بیکار کر دے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ 46 سالہ سازشوں کو 46 منٹ میں ناکام بنا دے، اس خطیب اور اس امام کو سجاد کہتے ہیں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ خود کو خلیفہ رسول لکھوانا، حسین کو باغی لکھوانا، قرآن کو مٹانا، دین کو برباد کرنا۔ امام سجاد اپنے خطبے سے دین کو بھی بچا لے گئے، قرآن کو بھی بچا لے گئے، حسین کو بھی بچا لے گئے، اسلام کو بھی بچا لے گئے، خود کو بھی بچا لے گئے، خدا کو بھی بچا لے گئے۔ ایک خطبے سے آخری بات ہے، بات تمام یہ ہے، آغاز سفر شام جو کہ اذان سے ہوا ہے۔ اختتام سفر شام جانتے ہیں کیسے ہوا؟ توجہ، آخری جملہ بات تمام۔
اختتام سفر شام کیسے ہوا؟ سال گزرا یا 2 سال گزرے، پیغام رہائی ملا، امام سجاد نے پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں چلنا ہے؟ کہا بھی کیوں چلیں؟ ظلم کی جو 2-4 سانسیں بچی ہیں اس کو بھی چھوڑ کے کیوں جائیں؟ فرش عزا بچھے گا، مجلس ہوگی، ذکر حسین ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ آغاز سفر شام ہے اذان سے، اختتام سفر شام ہے فرش عزا پر۔ اذان ہے حسین کی جیت کا اعلان، فرش عزا ہے یزید کی ہار کا اعلان۔ میرے جوانوں، جب دنیا کو بتانا ہو کہ حسین جیت گئے تو مسلح پہ کھڑے ہو جایا کیجئے، بتانا ہو کہ یزید ہار گیا تو فرش عزا پہ چلے آیا کیجئے۔ فرش عزا جو آپ دیکھ رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ افراد کہ جو کسی نہ کسی بہانے سے فرش عزا بچھا لیتے ہیں۔ یہ فرش عزا صرف مجلس کا مرکز نہیں ہے، اس لیے کہ مجلس صرف مجلس نہیں ہوتی، اخلاقیات کا مرکز ہے، رشتوں کا مرکز ہے، ثقافتوں کا مرکز ہے، تہذیب کا مرکز ہے، کلچر کا مرکز ہے۔ اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں، اہل بیت کو سنتے ہیں، کم سے کم اتنا فائدہ تو اہل بیت کا ذکر سن کر ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو۔ یہ فرش عزا رشتوں کے احترام ہی کی ایک دلیل ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، فرش عزا کا صدقہ ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں بھولتے۔ فرش عزا ہمیں اپنوں کو بھولنے نہیں دیتا۔ اس فرش عزا کے صدقے میں کبھی باپ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ماں کو یاد کرتے ہیں، دادا دادی کو یاد کرتے ہیں، نانا نانی کو یاد کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو یاد کرتے ہیں، چچا بھتیجوں کو یاد کرتے ہیں۔ بس گزارش یہ ہے کہ جن رشتوں کا احترام ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں، ان رشتوں کو زندگی میں بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ احترام کیجیے۔ اللہ جن کے والدین سلامت ہیں طولانی عمر عنایت فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ باپ ماں بڑی عظیم نعمت ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں، ان کا احترام کیجیے اللہ کی نعمتوں کا، اس لیے کہ اللہ نے باپ ماں کے احترام کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن میں یہی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑ دیا۔ اس کا مطلب عبادت اسی بندے کی قبول ہوگی کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اخلاقیات کے مرکز میں اللہ نے باپ ماں کو رکھا ہے۔ اب سماج کسی کا اخلاق دیکھ کر فیصلہ نہ کرے کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ ہر صاحب بہت اچھے نہیں ہوتے، وہی صاحب بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں کہ یہ حسن سلوک بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ تربیتی مسئلہ مطلب جیسا اپنے بچوں کو اپنے سامنے کر کے دکھائیں گے، آپ کے بچے بڑے ہو کر ویسا ہی کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آج کیا کر رہے ہیں، یہی ہمیں بتائے گا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تربیت کا تعلق کہہ کے بتانے سے نہیں ہوتا، کر کے دکھانے سے ہوتا ہے۔ 10 دن بچے کو سکھائیے بیٹا سچ بولو، اور 11ویں دن کوئی دروازے پہ آئے تو اسی بچے سے کہہ دیجئے بیٹا جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ کس کا اثر زیادہ ہوگا، 10 دن کا کہ 11ویں دن کا؟ 11ویں دن کا، چونکہ 10 دن کہہ کے کچھ اور بتایا، 11ویں دن کر کے کچھ اور دکھایا۔ ایک بچے کی زندگی میں
باپ کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر، دونوں اثر ہوتے ہیں۔ پھر سن لیجیے، بچے کے کردار میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دونوں دیکھنے ہوں تو کربلا میں عباس کو دیکھو، 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھڑانا باپ کے خون کا اثر تھا، دریا پہ قبضہ کر کے بھی پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں، پروردگار سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جن افراد نے بھی فرش اعضا کا اہتمام اور انتظام کیا ہے، شہزادی ان کو خوب سے خوب تر جزا عنایت فرمائے۔ رونے پر آمادہ ہیں آپ؟ میں نے کیا عرض کیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا بڑا احترام تھا، بہت زیادہ احترام، اتنا احترام تھا کہ جو افراد اہل بیت سے منسوب ہو جاتے تھے وہ بھی محترم ہو جاتے تھے۔ اہل بیت کے گھرانے میں جو اہل بیت کے غلام ہیں ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا، جو کنیزیں ہیں ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ غلامی کے کردار میں قنبر ہیں، میسم ہیں، کنیزی کے کردار میں فضہ ہیں۔ ایک کنیز کا نام اکثر ایام اعزام میں ہم سنتے ہیں، جناب شیری کا نام۔ جناب شیری جناب شہربانوں کی کنیز تھی۔ امام حسین جناب شہربانوں کے پاس بیٹھ کے ایک دن بولے کہ شہربانوں تمہاری یہ کنیز بڑی متقی ہے۔ جناب شہربانوں نے شیری کو بلایا، بلا کے فرمایا شیری آج سے تم آزاد ہو۔ کبھی بھی کوئی غلطی ہو گئی یا غلطی نہیں، جس کی تعریف میرا مولا کر دے مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے کنیز بنا کے رکھ۔ الہ آباد سے آ کے دور جمع ہوتے ہیں آپ لوگ مجلس اعزا برپا کرنے۔ جناب شیری کا نام اسی وجہ سے میرے ذہن میں آیا۔ جناب شیری رہتی رہی کوفے کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا، امام حسین کا چاہنے والا تھا۔ ایک دن آیا مدینے، امام حسین شیری کے پاس آئے، شیری میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد حارث کے ساتھ پڑھ دوں۔ کہ مولا جو آپ کی مرضی۔ کہ عقد تو میں پڑھ دوں گا، مہر میں کیا لوگی؟ کہ مولا جس کو آپ کے در کی کنیزی مل گئی ہو اسے دولت دنیا سے کیا چاہیے؟ کہ نہیں مہر کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑے گا۔ کہ مولا حارث سے کہیے گا مجھے دولت دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا مہر یہی ہوگا کہ ہر سال مجھے کوفے سے مدینے آپ کی زیارت کے لیے لایا کرے۔ شیری ہر سال زیارت کے لیے آتی تھی، زیارت کر کے چلی جاتی تھی۔ سن 60 ہجری آئی، شیری زیارت کر کے پلٹ رہی تھی۔ حسین نے آواز دی شیری، شیری تڑپ کے پلٹی کہ کبھی میرے مولا نے مجھے ایسے آواز نہیں دی تھی۔ کہ مولا کیا بات ہے؟ کہ بات کچھ نہیں ہے، بس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کیا ارادہ ہے؟ کہ مولا جیسے ہر سال آتی ہوں ویسے ہی اگلے سال بھی آؤں گی۔ کہ شیری اگلے سال تم مت آنا، ہم خود تمہارے گھر آئیں گے۔ اطمینان سے پڑھتا جاؤں گا، اطمینان سے سنتے جائیے گا۔ سینے میں دل ہی رکھا ہوگا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہوں گے۔ شیری تڑپ گئی، مولا میرے گھر کا تو مقدر ہی بن جائے گا۔ کہ شیری تنہا میں نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میرا بھیا عباس بھی آئے گا، میرا بیٹا علی اکبر بھی آئے گا۔ کہ مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی۔ امام حسین نے چاہا کہ شیری سمجھ جائے، سمجھانے کے لیے فرمایا شیری تنہا ہم مت نہیں آئیں گے، میری ماجائی زینب بھی آئے گی۔ شیری سمجھی نہیں، چلی گئی۔ پورے سال شیری انتظار بھی کرتی رہی، انتظام بھی کرتی رہی۔ انتظار کیسے کیا ہوگا سب جانتے، انتظام جانتے کیسے کیا؟ کرسی بنوائی، اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے۔ مسندیں بنوائی، اس مسند پہ اکبر بیٹھیں گے، اس مسند پہ سجاد بیٹھیں گے۔ اسی درمیان شیری کو خبر ملی کہ حسین کے گھر میں ننھا علی اصغر بھی آ گیا ہے۔ شیری نے بڑی حسرتوں سے جھولا بنوایا، اس جھولے میں آئیں گے تو علی اصغر آرام فرمائیں گے۔ 13 یا 14 محرم کی تاریخ رہی ہوگی،
کوفے کے بازار سے شادیانے بجنے کی آواز آنے لگی۔ شیری نے حارث سے کہا حارث ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، کہیں کوفے والوں کو خبر تو نہیں ہو گئی کہ میرے مولا آنے والے ہیں اور وہ شادیانے استقبال میں بجا رہے ہوں۔ حارث گیا، جیسے گیا تھا ویسے پلٹ کے واپس آ گیا۔ شیری ہمارے مولا تو نہیں آئے، لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ بندھی ہوئی بیویاں ہیں۔ لیکن شیری جانتی ہو کسی خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ کیسے پتا چلا خوددار گھرانے کے لوگ ہیں؟ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، لگ رہا ہے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، مگر خوددار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی۔ شیری گجرے میں گئی، خان لے کر آئی، کہ لے جاؤ، کھانا بھی ہے پانی بھی ہے، کھلا بھی دو پلا بھی دو۔ حارث گیا، اب جو پلٹا ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا، آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا۔ شیری نے تڑپ کے پوچھا حارث یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہ شیری تم بھی اپنا دل سنبھال لو۔ قیدیوں نے سوال بڑا عجیب کیا ہے۔ کہ کیا سوال کیا قیدیوں نے؟ کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے گھر جا کے پوچھ کے آؤ کھانا صدقے کا ہے کہ ہدیے کا۔ شیری کے سر سے چادر سرک گئی کہ یہ سوال تو بس میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ شیری نے کہا حارث اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بازار چلوں؟ شیری بازار آئی، دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، قریب پہنچی پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امام سجاد نے سر جھکا کے فرمایا بی بی ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، شیری تڑپ کے کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر دوڑی۔ اچانک شیری کی نظر زینب پہ پڑ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ادھر سے شیری زینب کی طرف بڑھی، ادھر زینب نے برابر میں کھڑی ہوئی بیبیوں سے فرمایا بیبیوں مجھے چاروں طرف سے چھپا لو کہیں شیری مجھے پہچان نہ لے۔ شیری قریب پہنچی، پوچھا بی بی وہ بھائی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مدینے سے آئے ہیں؟ کہاں بی بی ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا بی بی مدینے میں تو میری شہزادی بھی رہتی ہے۔ جناب زینب نے پوچھ لیا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے ہی جناب زینب نے پوچھا نا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے، ایک مرتبہ شیری نے برابر میں کھڑے ہوئے مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہا بی بی مجھے معاف کیجئے گا اس بھرے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ تڑپ گئی زینب، قریب تھا کہ کھل جائے شیری کس سے بات کر رہی ہے۔ اچانک نو کے نیزہ پر سر حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ شیری ادھر سے پلٹی، سر حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، خون آلود چہرہ، شیری پہچان نہیں پا رہی ہے۔ سر حسین قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ اچانک شیری سر و سینہ پیٹ کے بولی مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہیں، مولا میں پہچان گئی وہ اکبر کا سر ہے، مولا میں پہچان گئی وہ اصغر کا سر ہے، مولا میں پہچان گئی وہ قاسم کا سر ہے، مولا میں پہچان گئی وہ آپ کی ماجائی زینب ہے، وہ آپ کا بیٹا سجاد ہے۔ دو قدم پیچھے شیری ہٹی، آخری جملہ مسائب تمام، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا معاف کیجئے گا اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی، قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی، اصغر کا پرسہ بعد میں دوں گی، مولا پہلے بس اتنا بتا عباس کہا تھا، نام عباس سنا، سر حسین تڑپا، گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا شیری پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، بعد میں میرا سر قلم ہوا، بعد میں تیری شہزادی کی ردا چھنی۔ شیری دیکھ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں تنہا نہیں آیا، بھائی عباس بھی ساتھ ہے، بیٹا اکبر بھی ساتھ ہے، 6 مہینے کا اصغر بھی ساتھ ہے۔ مولا انتظار تھا مگر ایسا انتظار الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باراللہ اس مجلس سے ازا فرش ازا عشق ازا کا جو بھی ثواب تو نے معین اور مقرر فرمایا ہے اس سے مرحومین کی روح کو شاد و آباد فرمایا۔
مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، براللہ جو بھی ازاد پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منظور حسین نقوی مرحوم ابن سید ہدایت علی مرحوم اور اقبال فاطمہ بنت سید حسین احمد مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما۔